الله الرحمن الرحيم. سورة فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. سورہ فاطر مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کا نزول کا زمانہ سورہ فرقان کے بعد ہے۔ اس لحاظ سے مکی صورت ہے تو اس کے مضامین مکی صورتوں کی طرح ہیں: توحید، رسالت، آخرت اور قرآن حکیم کی صداقت۔ یہ مرکزی مضمون ہے، اور اس کے علاوہ باقی اور انشاءاللہ بہت سارے مضامین اس میں آئیں گے۔ اس صورت کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہے، جیسے اس سے پہلی سورہ سبا بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی تھی، اور کل 5 صورتیں ہیں قرآن حکیم کی جو اللہ کی حمد سے ان کو آغاز کیا گئے: سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ الکہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ الحمدللہ سے ان کا آغاز ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف ڈائریکٹلی اللہ کی تعریف کریں یا اس کی مخلوق میں سے کسی کی تعریف کریں تو وہ تعریف جاتی اللہ کو ہے۔ اس لیے کہ جس کی تعریف کی جاتی ہے یہ کسی کمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور اللہ کا کمال تو ذاتی ہے اور باقی مخلوق کا کمال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ تعریف کسی کی بھی کریں گے تو تعریف ہوگی کس کی؟ اللہ کی۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مختص ہیں۔ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا فاطر ہے۔ فاطر کا معنی خالق ہے۔ فاطر فطور سے ہے، اور فطور کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ دینا، نکال دینا۔ تو اللہ کائنات کو پردہ عدم سے پردہ وجود کی طرف لانے والے ہیں۔ فاطر اللہ کی صفت ہے، اور ایک صفت ہے بدیع، جیسے بدیع السماوات والارض، اور یہاں فاطر السماوات والارض، یہ دونوں لفظ تقریباً قریب المعنی ہیں۔ بدیع کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی نقشے اور نمونے کے بنانا، یعنی پہلے سے کوئی نقشہ اور نمونہ نہیں۔ اور فاطر کا معنی بھی ایسا ہی ہے کہ بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی اوزار کے کسی چیز کو بنانا۔
تو اللہ نے کائنات کو وجود بخشا، نہ پہلے سے تو کوئی نمونہ تھا اس کا، ماڈل تھا، اور نہ ہی کوئی اس کے لیے پہلے سے میٹیریل تھا، نہ کوئی اس کے لیے آلات تھے۔ تو کسی چیز کے بغیر ہی اللہ نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنی تجلیات خصوصی کے ساتھ کائنات کو وجود بخشا، زمین و آسمان کو۔ کائنات کو وجود بخشنے میں اللہ کی 4 صفات بالترتیب کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو بدیع اور فاطر والی صفت، یہ اللہ کی خصوصی تجلیات ہوتی ہیں جن کی حقیقت ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ان خصوصی تجلیات کو جب متوجہ کرتے ہیں تو چیز وجود میں آتی ہے۔ جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو پھر اللہ کی ایک اور صفت کام کرتی ہے، اس کا نام ہے تخلیق، خالق۔ تو خالق اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے ایک مادہ، ایک اصل، ایک بنیاد موجود ہے اور اس بنیاد سے پھر آگے دوسری مخلوق کو بنانا۔ تو جیسے کہ زمین پہلے وجود میں آئی اور زمین کی مٹی سے پھر آدم علیہ السلام کو بنایا، تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، کیونکہ پہلے ایک مادہ موجود تھا مٹی کا، اسی کو چینج کر کے، تبدیل کر کے ایک نئی مخلوق بنا دی، انسان۔ تو پہلی صفت ہوتی ہے بدیع اور فاطر، کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور ایک چیز کو وجود دیا، پھر اس وجودی چیز سے آگے اور موجود چیز بنائی، اس کا نام ہوتا ہے تخلیق۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ یہ صفات ایک دوسرے کے معنی میں بھی بولی جاتی ہیں۔ خلق السماوات والارض بھی بولا گیا نا قرآن حکیم میں، خلق السماوات، یا اللہ خالق کل شے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو ہر چیز میں زمین آسمان بھی ہیں۔ تو بہرحال فاطر اور بدیع یہ سب سے اولین صفات ہیں چیز کو وجود میں لانے کی، اور خالق والی صفت اس وجود میں آنے کے بعد پھر اس سے دوسری شکل کی مخلوق کا بنانا۔ جیسے آگ پہلے بنائی، تو آگ کی جو باریک سا دھواں نہیں، جو دھوئیں کی طرح ایک چیز ہوتی ہے آگ پر صاف، اس سے جنات بنائے۔ خلق الجان من مارج من نار، کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے یعنی آگ کی لو سے بنایا، لو۔ اسی طرح نور کو پہلے وجود دیا اور پھر فرشتوں کو نور سے بنایا، کہ فرشتوں کی تعریف کیا ہے؟ جسم نورانی، جسم نورانی، اور یتشکل باشکال مختلفہ، وہ ایک نورانی اجسام ہیں اور اللہ نے ان کو مختلف شکلوں میں بدلنے کی قوت دی ہے۔ فرشتے انسانی شکل میں بھی آتے ہیں جی۔ اسی طرح جنات جسم ناری، آگ سے بنے ہوئے جنس میں، وہ بھی یہ تشکل و اشکال مختلفہ، اللہ نے ان کو بھی قدرت دی ہے کہ وہ شکل بدل سکتے ہیں جنات، لیکن انسان کو شکل بدلنے کا اختیار نہیں ہے، انسان کو نہیں۔ تو سب سے پہلے کون سی صفت کام کرتی ہے؟ بدیع، فاطر، پھر تخلیق جی۔ تخلیق کے بعد پھر ہوتی ہے تدبیر، یدبر الامر من السماء الی الارض، کہ کائنات کو وجود بخشنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمانوں سے لے کر زمین تک پورے سسٹم اور نظام کو خود ہی چلاتے ہیں۔ تو تدبیر کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے وجود بخشا ہے ان کو رفتہ رفتہ حد کمال تک پہنچانا، یعنی جتنا اللہ نے ان کو جتنا کمال دینا ہے
اس کمال تک لے جانا، اس میں ربوبیت بھی ہے، رب العالمین، تو اس میں اس نظام کو چلانا، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی وحدہ لا شریک ہیں، جیسے کہ تخلیق میں، جیسے کہ فاطر ہونے میں، ایسے ہی سب نظام کو چلانے میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ تدبیر کے بعد چوتھی صفت تدلی۔ تدلی یہ ہے، تدلی کا معنی اوپر سے نیچے کی طرف جھکنا۔ جس طرح انسان شکم مادر میں بنتا ہے اور بننے کے بعد جب اس کے پورے اعضاء بن جاتے ہیں جی، اور پورا اس کا جسم وجود میں آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں اس وقت اللہ کی صفت تدلی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ صفت تدلی، یہ انسان کی بات کرتا ہوں جی، تو وہ ایک اللہ کی طرف سے بندے کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، وہ اپنا کنیکشن اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ روح بھی وہیں سے آتی ہے، قل الروح من امر ربی۔ ایک تو روح حیوانی ہے اور ایک روح انسانی ہے۔ روح حیوانی تو جب بچہ بنتا ہے تو بنتے 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 روح اس کے ساتھ بنتی ہے۔ روح حیوانی اصل میں ہے خون جو انسان کے جسم میں بنتا ہے، گردش کرتا ہے، تو اس کی جو گرمی اور تپش ہوتی ہے، اس کی گرمی کے اوپر ایک بھاپ ہوتی ہے، دھواں نہیں، دھواں سے جی، دھواں تو گاڑھا ہوتا ہے، بھاپ، تو یہ بھاپ اصل میں روح حیوانی ہے۔ جب تک آدمی کا خون گرم ہو، گردش کرتا ہو اور اس پر وہ بھاپ موجود ہے تو انسان اور حیوان زندہ رہتا ہے، اور جب وہ بھاپ رک جائے، خون منجمد ہو جائے تو روح حیوانی ختم ہو جاتی ہے اور جسم کے ساتھ اس کا جو رشتہ تھا حیات کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سارے جانوروں میں تو صرف روح حیوانی ہوتی ہے، لیکن انسان کا معاملہ الگ ہے۔ یہاں چونکہ تدلی کی صفت بھی ہے تو اس میں روح حیوانی کے اوپر پھر ایک روح انسانی ہے جس کو امر ربی کہا جاتا ہے، امر ربی۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جسم جو ہے نا، یہ سواری ہے روح حیوانی کی۔ جب یہ جسم بنتا ہے تو روح حیوانی آ کر اس پہ سوار ہو جاتی ہے پورے جسم پر، سر سے پاؤں تک ہر عضو میں وہ روح گھس جاتی ہے، روح حیوانی۔ تو جسم سواری ہے روح حیوانی کا، اور پھر روح حیوانی پر آتی ہے روح ربانی، امر ربی، وہ آ کر اس کے ساتھ مل جاتی ہے، تو روح حیوانی سواری ہوتی ہے روح انسانی کی، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ امر ربی۔ تو یہ صفت تدلی کے ساتھ ہے۔ جب صفت تدلی کے ساتھ یہ روح آتی ہے تو روح عالم بالا کی چیز ہے، روح انسانی عالم بالا کی چیز ہے، وہ اس کی کشش ہوتی ہے اوپر کی طرف، اور روح حیوانی اور جسم انسانی چونکہ یہاں کی پیداوار ہے، روح حیوانی غذاؤں سے بنتی ہے تو وہ یہاں کی ہے، اس کی کشش ہوتی ہے نیچے کی طرف۔ تو انسان پوری زندگی میں دو کششوں کے درمیان کشمکش میں ہوتا ہے، وہ روح اوپر کو کھینچتی ہے کہ یہ مقام نہیں ہے، اوپر مقام ہے، یہ روح اور یہ جسم ادھر کھینچتا ہے کہ نہیں تو یہاں کا بنا ہوا ہے۔ تو اسی کشمکش میں انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ اب جس روح کو وہ ترقی دیتا ہے پھر انجام کار وہی بات ہوتی ہے۔ اگر دنیا کی طرف مائل رہا، یہیں کی غذائیں، یہیں کی چیزوں کی طرف، تو روح حیوانی انسانی کمزور ہو جاتی ہے،
اور اگر اس کی تربیت پوری کی پوری کرتا رہا، اس کی غذا بھی دیتا رہا، روحانی غذا جی، بیلنس برابر رکھا جی، اور بالکل آپ اسی کے ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا تو جسم نحیف ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ لیکن دونوں کا بیلنس برابر رکھا تو جس وقت پھر روح نکلتی ہے نا، اس کشمکش کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے۔ تو اگر روح انسانی کو تقویت ملی، اس کی غذائیں بھرپور ملتی رہیں، عبادات، طاعات جی، تو وہ فوری طور پر روح نکلتے ہی عالم بالا کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور اس کا انسان کا کنیکشن فوراً عالم بالا کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو اگر ترقی نہیں دی، کمزور رکھا، تو پھر عالم سفلی کی طرف انسان ہوگا، وہ عالم بالا کی طرف نہیں جا سکتا پھر۔ اسی لیے کافر کی روح کے لیے دروازے نہیں کھلتے، اس لیے کہ جو اوپر کی روح تھی اس نے مار دی ہے، وہ تو ختم کر دی ہے، تو اس کے لیے گیٹ کھلتے ہی نہیں۔ وہ اوپر جانے کے بعد اس کو واپس کر دیا جاتا ہے، اور ساتویں زمین کے نیچے پھر جو سجین ہے وہاں اس کا نام اندراج کیا جاتا ہے۔ لیکن مومن کی روح جو ہے وہ فوراً اوپر جاتی ہے، دروازے کھلتے ہیں، مبارکبادیں ملتی ہیں، اور چلتے 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 ساتوں آسمانوں سے اوپر علیین میں اس کا اندراج ہوتا ہے۔ خیر، یہ دوسری بات کی طرف ہم چلے گئے۔ تو بات فاطر کی کر رہا تھا میں کہ فاطر کس سے؟ فطور سے ہے، اور فطور کا معنی کیا ہے؟ شگاف ڈالنا، کھولنا، کوئی چیز نہیں ہے اس کو وجود دینا۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، فاطر السماوات والارض، جو بغیر نقش نمونے، بغیر آلات اور مشینری کے، بغیر میٹیریل کے آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے۔ اور جاعل الملائکہ، اللہ بنانے والے ہیں فرشتوں کو، کرنے والے ہیں فرشتوں کو رسلاً، پیغام رساں، پیغام پہنچانے والے، میسج دہندہ۔ اس کا ایک سورت کا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے، اسی وجہ سے سورہ فاطر بھی ہے اور سورۃ الملائکہ بھی اس کا نام ہے، لیکن زیادہ مشہور سورہ فاطر ہے۔ تو ملائکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جو انسانوں سے کروڑ ہا سال پہلے اللہ نے ان کو پیدا کیا، کروڑ ہا سال پہلے انسانوں سے، اور یہ سب سے زیادہ ہے تعداد میں، فرشتے سب سے زیادہ ہیں تعداد میں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان، ساتوں آسمانوں میں ایک بالشت اتنی جگہ بھی خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو۔ اور فرمایا کہ فرشتوں کے دباؤ سے، کثرت تعداد سے آسمان ایسی آواز کرتے ہیں جیسے چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہو تو آواز آتی ہے نا، لیکن ہم تو آواز نہیں سن سکتے۔ اور آسمان کتنے مضبوط ہیں، پتہ نہیں، کروڑ ہا سال اللہ نے پہلے بنائے ہیں، اور آج تک کوئی ان میں مرمت کی ضرورت ہوئی، کہیں کوئی شگاف ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حل تری من فطور، کوئی تمہیں آسمان میں شگاف، کوئی پھٹی ہوئی چیز، کوئی قابل مرمت چیز نظر آتی ہے؟ مسمرجل بصرہ کر رہتے ہیں، بار بار دیکھو تو تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے سبن شدادہ، 7 مضبوط آسمان خدا نے بنائے ہیں۔ لیکن فرشتوں کی تعداد کی کثرت سے حضور فرماتے ہیں کہ ان میں چرچراہٹ ہے، ان میں بھی چرچراہٹ ہے۔ تو بہت تعداد ہے فرشتوں کی، پھر اس کے اوپر علیین کے، پھر ملائکہ جو ہیں ان کے بھی مراتب ہیں، لیول ہیں۔ ایک ہیں مقربین، جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، مقربین، بہت اللہ کے قریب۔ دوسرے ہیں خافین حول العرش، عرش کے آس پاس طواف کرنے والے۔
جی پھر اس کے بعد ہیں علیین، علیین پھر اس میں وہ بھی ہیں جو وحی الہی نقل کرتے ہیں لوح محفوظ سے، جو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ وہاں لکھا ہے اس کی تحریر کر کے متعلقہ فرشتوں کو وہ احکامات دیتے رہتے ہیں۔ پھر جنت اس کے اوپر، اس کے نیچے پھر جنت ہے، تو جنت کے اندر اس کو آباد کرنے والے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے فرشتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کا نام ہے ملائے اعلیٰ۔ یہ فرشتے کون سے ہیں؟ ملائے اعلیٰ، بالائی کونسل، سینٹ، بالائی کونسل۔ پھر اس کے نیچے پھر آسمانوں کے فرشتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے درجہ بدرجہ۔ پھر فضا کے فرشتے ہیں آسمانوں سے نیچے، یہ ہیں والمدبرات امرا، اللہ کے حکم سے ان کی ڈیوٹیاں ہیں، جس جس کام کی ہیں وہ اس کام پہ وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اوپر سے پچھلی صورت میں گزر چکا تھا کہ جب عرش سے حکم جاری ہوتا ہے تو سارے فرشتے پر مارتے ہیں، یعنی اللہ کے جلال کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں جب اللہ کا حکم آتا ہے، اور جب انہیں سکون ملتا ہے تو نیچے والے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا حکم دیا گیا، ہم نے تو ہیبت کی وجہ سے پورا سن نہیں پایا۔ تو پھر مقربین جو ہیں سب سے پہلے ان کو سکون ہوتا ہے اور وہ پھر بتاتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہوا ہے۔ پھر وہ چلتے 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 آسمانوں سے نیچے زمین کے بارے میں کوئی احکامات ہیں تو پھر آسمانوں سے نیچے ان کے آفس ہیں، وہاں تک بات پہنچتی ہے۔ وہ فرشتے پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم زمین میں اب کس طریقے سے ہم نے نافذ کرنا ہے۔ اسی کو حضور کے آنے سے پہلے شیطان جا کر سنا کرتے تھے، یعنی اوپر جاتے تھے آسمانوں کے نیچے جہاں فرشتے ان احکامات کے بارے میں آپس میں طے کرتے تھے کہ یہ حکم اللہ کا کس طریقے سے ہم نے نافذ کرنا، تو شیاطین جا کے کچھ سن کر آتے اور پھر یہاں اپنے نمائندوں کو بتاتے، یہ پھر لوگوں کو کچھ سچ کو جھوٹ ملا کر پیشن گوئیاں کرتے، یوں ایک دھندا چلتا تھا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی نبوت ملی، وحی کا سلسلہ ہوا تو ان کے جانے پہ پابندی لگ گئی، اور کوئی جاتا تو پھر فرشتے ان کے اوپر شعلہ لے کر ستاروں کا مارتے، ان کو بھگاتے۔ جی تو بہرحال پہلے ایسا ہوتا تھا۔ تو وہاں میٹنگ ہوتی ہے، پھر فرشتے اس حکم کے نفاذ کے لیے تدبیر کرتے ہیں، پھر زمین پر وہ احکامات جاری و ساری ہوتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ لیکن اس میں فرشتوں کا اختیار نہیں ہوتا، ڈیوٹی تو ہے لیکن براہ راست اللہ کی زیر نگرانی ہوتا ہے، اس لیے کہ مدبر اللہ ہیں، یدبر الامر من السماء الی الارض، سارا کام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، فرشتوں کی بھی کوئی ڈیوٹیاں ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے فرشتوں کی، مقربین جی، ملائے اعلیٰ جی آسمانوں کے، پھر ملائے سافل۔ ان میں کچھ وہ فرشتے ہیں کہ جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے پیغام رسانی کی، کہ اللہ کا پیغام وہ انبیاء کرام کو لا کر پہنچاتے ہیں۔ اس کے ہیڈ جبریل علیہ السلام ہیں، جو پیغام لاتے ہیں انبیاء کرام کے پاس۔ اکا دکا کوئی تو اور فرشتہ بھی لے آتا، لیکن باقاعدہ وحی لانے پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ ہیں جبریل علیہ السلام، جن کی ڈیوٹی میں دو بڑی باتیں ہیں۔ ایک وحی کا لانا انبیاء کرام کے پاس، اور دوسرا جن قوموں کو اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتے ہیں تو سزا بھی جبریل امین اس کے ہیڈ ہیں،
اور ان کے ماتحت پھر لاکھوں کی تعداد میں فرشتے جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 4 فرشتے تمام فرشتوں میں بڑے درجے کے ہیں، جن میں سب سے بڑے جبریل علیہ السلام جی، پھر میکائیل علیہ السلام جن کا جو انچارج ہیں خوراک پر، بارش برسانا، خوراک پیدا کرنے کا نظام، پھر ان کے نیچے بہت سے فرشتے ہیں، اور ایک ہیں اسرافیل علیہ السلام جن کی تنہا ایک ہی ڈیوٹی ہے، اور وہ 2 دفعہ صرف سور پھونکیں گے۔ پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو یہ کائنات کا نظام سارا ختم ہو جائے گا، اور دوسری دفعہ جب سور پھونکیں گے تو دوبارہ احیاء موتیٰ ہوگی۔ ان کی ڈیوٹی اتنی ہے۔ اور چوتھے ہیں ملک الموت جن کا نام عزرائیل بھی ہے، ملک الموت، وہ موت کا فرشتہ ہے، اس کے نیچے بھی بے شمار فرشتے ہیں ان کے ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے۔ تو یہ 4 ہیں فرشتوں میں مقرب ترین فرشتے جی۔ تو ان میں جو پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام یا ان کی ٹیم جی۔ تو جاعل الملائکہ، اللہ کرنے والے فرشتوں کو رسلاً، پیغام رسانی والے، میسنجر۔ تو رسول جو ہے نا مخلوق میں سے صرف 2 ہیں، 2 مخلوقوں میں، ایک فرشتوں میں ایک انسانوں میں، کسی تیسری مخلوق میں رسول نہیں۔ یعنی تیسری بڑی مخلوق پھر جنات ہیں، مگر ان میں نبوت اور رسالت نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت صرف اللہ نے یہ شرف انسانوں کو بخشا ہے، لیکن رسالت کی ڈیوٹی فرشتوں میں بھی ہے۔ ان کا اتنا ہی کام ہے کہ اللہ کا پیغام لا کر انسانی رسول تک پہنچانا، بس آگے وہ میسج وصول کر کے انسانوں تک پہنچانا اور اس پہ عمل کر کے دکھانا، یہ انسانی رسول کا کام ہے۔ تو فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، وہ فرشتے پروں والے ہیں، اللہ نے ان کو پرواز کے لیے پر دیے ہیں، اڑنے کے لیے پر دیے ہیں، اس لیے کہ بڑی دور کی منزل سے وہ آتے ہیں، بڑی دور کی منزل۔ ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ زمین سے آسمان تک کتنا سفر ہے، پھر جتنا زمین سے آسمان تک ہے اتنا ہی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی ہے، اتنی ہی خلا وہاں بھی ہے، پھر ہر آسمان کا فاصلہ اتنا ہی ہے، اور پھر چلتے چلتے 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، یہ نیچے والے فرشتوں کی آخری جگہ ہے جہاں وہ پیغام وصول کرتے ہیں، آگے وہ نہیں جا سکتے۔ اوپر سے دوسرے فرشتے جو پیغام لا کر ان کو یہاں دیتے ہیں، تو سدرۃ المنتہا گویا اسٹیشن ہے اوپر والے اور نیچے والوں کا۔ تو دیکھیے 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا سے پیغام 7 آسمانوں کو کراس کر کے زمین پہ پہنچانا لمحوں میں کتنی رفتار ہے فرشتے کی۔ اسے فرمایا کہ ہم نے ان کو پر دیے ہیں اور ان پروں سے وہ پرواز کرتے ہیں۔ پر کتنے؟ اولی اجنحہ، فرشتے پروں والے ہیں، مثنا 2 پر بھی ہیں، ثلاثہ 3 پر بھی ہیں، رباع اور 4 پر بھی ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ 4 ہیں اور بس آگے نہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی تخلیق میں بڑھاتے بھی ہیں جس کا چاہتے ہیں۔ شاید میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، ان کے 600 پر ہیں، اور میکائیل کے 1200 پر ہیں۔ تو یزید فی الخلق ما یشاء، یعنی یہ تو عام ہیں 2 3 4 اور اللہ جس کے لیے بڑھاتے ہیں سو بڑھاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے
کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے زمین تک جبریل دن میں پتہ نہیں کتنے ہی چکر لگاتے ہیں، تو کتنی ان کی رفتار ہے، کتنی ان کی رفتار ہے۔ اور یزید فی الخلق ما یشاء کے اور معنی بھی ہے، صرف فرشتوں کے پروں ہی کی بات نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی تخلیق میں، اپنی مخلوق میں کمی بیشی کرتا رہتا ہوں، اور جس کے لیے چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں۔ اور بڑھانے کے بھی کئی مطلب ہیں، یعنی اعضاء، جسمانی اعضاء بڑھا دیتا ہوں جس کے چاہتا ہوں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں 5 ہیں، لیکن کسی کی 6 بھی ہیں، کسی کی 6 بھی ہیں جی۔ اسی طریقے سے باقی اعضاء کسی کے زائد بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ بنا سکتے ہیں اور نہیں بنا سکتے، کسی کو کم بھی دے سکتے ہیں، 5 کے بجائے 4 انگلیاں دے دیں جی۔ تو یزید فی الخلق ما یشاء، پھر اسی لحاظ سے تخلیق کی باقی چیزوں میں بھی اللہ کمی بیشی رکھتے ہیں۔ سب کو ایک جیسی عقل، سب کو ایک جیسا قد و قامت بھی اللہ نے نہیں دیا، سب کو ایک جیسی صحت بھی نہیں دی، کمی بیشی اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یہ فرق نہ رکھے تو پھر ہر چیز پر قدرت کیسے ظاہر ہو؟ تو ہر چیز پہ قدرت کے اظہار کے لیے اس نے تخلیق میں فرق رکھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ میری مخلوق ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ زمین آسمان ہے، جو چاروں طرف مخلوق دیکھتے ہو، یہ ساری میری بنائی ہوئی ہے، اس میں ایک ذرہ بھی کسی نے نہیں بنایا۔ معلوم فی من شرک، اللہ کا کوئی شراکت دار کائنات میں نہیں ہے، کسی نے ایک ذرہ بھی بنایا ہو، ورنہ جتنی چیزیں تمہیں آس پاس نظر آتی ہیں یہ سب میری بنائی ہوئی ہیں، اور میں ہی سب کو دیتا بھی ہوں۔ تو پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ سب میں نے بنایا ہے، سب کا رکھوالا میں ہوں، سب کا داتا میں ہوں، اور پھر بھی تم عبادت غیروں کی کرتے ہو، یعنی شرم کی بات ہے۔ تو اللہ جھنجھوڑتے ہیں انسان کے ذہن کو کہ ذرا سر سے پاؤں تک خود کو دیکھ، اور پھر بکھری ہوئی کائنات کو دیکھ، یہ سب کچھ تو میرا ہے، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رب ہوں، میں مدبر ہوں، اور جھکتا تو اوروں کے سامنے ہے، جھکتا تو اوروں کے سامنے ہے۔ فرمایا میں ہوں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، فلا ممسک لہا، کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے لیے اللہ جو رحمت کا دروازہ کھول دے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا۔ اور وما یمسک، جس کے لیے رحمت کا دروازہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعد، اللہ کے بند کرنے کے بعد کوئی اس رحمت کو بھیج نہیں سکتا اس کے پاس۔ تو سب کچھ اللہ کے اختیار اور کنٹرول میں ہے۔ یعنی یہ بھی تم دیکھ رہے ہو کہ میں جسے دیکھتا ہوں دیتا ہوں تو تمہارے نزدیک وہ لینے کے قابل نہیں ہوتا، تم ہکے بکے ہوتے ہو، یار اس کو مل گیا، فلانے کو ملنا چاہیے تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کو مل گیا۔ اسی سے سمجھو کہ اگر قابلیت سے چیز ملتی تو پھر قابلوں کو ملتی، لیکن تم دیکھتے ہو کبھی ناقابل کو میں اتنا ڈھیروں دیتا ہوں کہ قابل ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ دروازے میرے ہاتھ میں ہیں، میں جس کے لیے کھول دوں کوئی نہیں بند کر سکتا، میں جس کے لیے بند کر دوں اس کی قابلیت اس کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتی۔
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی غالب ہے جو چاہے کرے، اور لیکن کرتا حکمت کے ساتھ ہے۔ انسان حکمت نہیں سمجھتا، وہ یہی کہتا ہے کہ اس کو کیسے ملا، اس کو یہ چیز کیسی ملی، لیکن اللہ حکیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ اسی کو ملنی چاہیے تھی، اسی کو ملنی چاہیے تھی، اور جس کو وہ ملنے کا کہتا ہے اللہ کی حکمت کہتی ہے نہیں، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ تو اللہ کی حکمت کو اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو کوئی چیز دی، کسی کو کوئی چیز دی، ہر ایک کو تقسیم کیا قسام ازل نے، جس چیز کے قابل اسے جو نظر آیا، تقسیم تو اللہ تعالیٰ کی، لیکن انسان نہیں سمجھتا۔ رحمت کی کئی چیزیں ہیں، ایک وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا باران رحمت، یہ بارش بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، گو کہ کبھی زحمت بن جاتی ہے اور عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے، لیکن عام طور پہ بارش جب موسم کے مطابق برسے اور ضرورت کے مطابق برسے تو یہ پھر باران رحمت ہوتی ہے۔ ہاں بے موقع برسے، ضرورت سے زیادہ برس جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ رحمت کے دروازے بھی اللہ کھولتا ہے کہ کہاں کتنی بارش برسانی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس رحمت کے دروازے کو مخلوق کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بارش ہوئی تو آپ نے فرمایا صبح کو کہ صبح کچھ لوگ مومن ہوں گے، کچھ لوگ ایک بات کہہ کے کافر ہوں گے، جو کہیں گے کہ یہ بارش اللہ کی مہربانی سے برسی، اللہ نے برسائی، وہ تو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو کہیں گے یہ فلاں ستارے کے طلوع سے برسی، فلاں ستارے کے طلوع سے برسی، فرمایا انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور ستارے پہ ایمان لایا۔ ستارہ کون سا ہوتا ہے برسانے والا؟ اللہ برساتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ فلاں ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو بارش برستی ہے، یعنی اس کے برسانے میں اس کا ہاتھ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی رحمت سے برستی ہے، اللہ جب چاہتے ہیں برساتے ہیں۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بھی بارش برسی تو کہتے تھے مطرنا برحمت اللہ، اللہ کی مہربانی سے ہم پہ بارش برسی، اللہ کی مہربانی سے بارش برسی، وہی برسانے والے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی جتنی بھی مہربانیاں الطاف اللہ کی طرف سے ہیں تو دروازہ خدا ہی کھولتا ہے، لیکن جس کے لیے بند کرتا ہے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ فرمایا اس کو دیکھو، اور پھر یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں یاد کرو، کہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے۔ وَأَسْبَغَ نِعَمَهُ عَلَيْكُمْ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ نے کیا ظاہر اور کیا باطنی نعمتیں تم پر اتنی ہیں کہ تمہیں ڈبو رکھا ہے، سر سے پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، تو ذرا ان کو یاد تو کرو۔ 5-10 منٹ رات کو سونے سے پہلے بستر پہ بیٹھ کے یاد تو کرو نا۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، جب یاد کرو گے تو آنکھیں کھلیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ نعمتیں بخشنے والا کون ہے۔ حال من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، جی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے سوا جو تمہیں روزی دیتا ہو آسمان اور زمین سے؟ تو آسمان اور زمین جو اسباب رزق ہیں یہ اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ آسمان سے رزق کیسے آتا ہے؟
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے روزی کا معاملہ آسمانوں میں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو چیز ملتی ہے، نہیں ہوتا تو نہیں ملتی۔ تو ایک آسمانوں میں رزق کا معنی اللہ کا حکم ہے، ایک آسمانوں میں رزق کا مطلب ہے کہ رزق کے پیدا ہونے کا سب سے بڑا سبب بارش ہے، اور بارش اوپر سے برستی ہے۔ تو دیکھیے سما عربی میں کہتے ہیں بلند چیز کو، ہر بلند چیز سما ہے۔ تو آسمان کو بھی سما اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی بلندی پر ہے، ورنہ یہ چھت بھی سما ہے۔ تو سما سے مراد ہیں بادل، کیونکہ بارش بادلوں سے برستی ہے، لیکن بادلوں سے کوئی برساتا تو برستی ہے نا۔ بادلوں میں یہ پانی جاتا کہاں سے ہے؟ یہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ اور کون اٹھاتا ہے؟ سحاب، بادل کون اٹھاتا ہے؟ دریاؤں کے اوپر سے، سمندر کے اوپر سے بادل کو کون اٹھاتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، یعنی سمندر کی بھاپ جو ہے اوپر جاتی ہے، تو بھاپ بناتا کون ہے؟ اس کو یہ تپش اور ہیٹ کون دیتا ہے کہ اس سے بھاپ بنے؟ اور پھر بھاپ کو اوپر اٹھاتا کون ہے؟ بادلوں میں ان کو سنبھالتا کون ہے؟ وہاں تو کوئی روکنے والی چیز تو نہیں ہے۔ تو یہ ٹنوں کے حساب سے پانی رکتا کس طرح ہے؟ اور پھر ہواؤں کی دوش پہ اس کو چلاتا کون ہے؟ اور پھر اس کو ایک خاص مقدار میں بوند بنا کر گراتا کون ہے؟ اور جہاں جی چاہتا ہے، جہاں حکم ہوتا ہے وہیں گرتا ہے، اور جتنا گرانا چاہتا ہے وہیں پھر آگے چلا جاتا ہے، اور جہاں نہیں برسانا چاہتا وہ اوپر سے گزر جاتا ہے، جہاں برساتا ہے جتنا برستا ہے پھر آگے چلا جاتا ہے۔ تو اگر بادل ہی سے برستا تو پھر تو جہاں بادل ہوتے وہیں برستا، لیکن ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس کے تحت بارش برستی ہے، ورنہ وہ گھومتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ ہر بادل میں بارش تو نہیں ہوتی، اور ہر بادل جو بارش والا ہے وہ ہر جگہ برستا نہیں۔ تو یہ ایک خاص ترتیب سے چھان کر کون اس کو برساتا ہے، اور کڑوے سمندر سے بھاپ کو اٹھا کر میٹھا پانی فلٹر کر کے کون برساتا ہے؟ فلٹر کر کے کون برساتا ہے؟ جی اچھا، اسی فرمایا کہ اللہ رزق دیتا ہے تمہیں اوپر سے، بارش کا انتظام، والارض، اور زمین سے، کہ زمین میں پیدا کرنے کی قوت رکھی کس نے ہے؟ اگر وہ اس قوت کو سلب کر لے تو کون پیدا کرے گا؟ بارش نہ برسائے یا زمین کو سخت کر دے، ریتیلی کر دے تو کیا ہوگا؟ یا اس بیج کو وہ ضائع ہی کر دے اندر، تم نے تو ضائع کر دیا نا مٹی میں ملا کر، لیکن اس کو سنبھالا کس نے؟ اس کو مناسب پانی کی تراوت دی کس نے؟ پھر خاص موقع پہ اس کو پھاڑا کس نے؟ اس سے پھر تیغ نکالا کس نے؟ پھر سخت زمین سے وہ معمولی سی پتی کو چیر کے نکالا کس نے؟ اور پھر نظم و نازک کومپل کو گرم سرد ہواؤں سے بچایا کس نے؟ اور اس کو شاخ بنا کر پھر ایک دانے کے سینکڑوں دانے لگائے کس نے؟ پھر بیماریوں سے بچایا کس نے؟ سوچو تو صحیح کہ اللہ روزی دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے، لا الہ الا ہو، تو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، عبادت بھی اسی کی کرو۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، لیکن تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ سب تو وہ دے رہا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟
نذرانے کس کے پیش کر رہے ہو، سجدے کس کے سامنے کر رہے ہو، ہاتھ کس کے سامنے جھکا رہے ہو، دیتا کون ہے؟ دیتا کون ہے؟ یہی تو انسان کی بدبختی ہے، بد نصیبی ہے۔ وہی اب نبی کریم سب کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھیں اتنی واضح باتیں ہم ان کو بتاتے ہیں اپنی توحید کی، اپنی معبود ہونے کی، اور پھر بھی یہ منہ اٹھائے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ جی، کوئی کسی کو مشکل کشا کہتا ہے، کسی کو حاجت روا کہتا ہے، کوئی کسی کی چادر چڑھا رہا ہے، کوئی کسی کے دیگ پکا رہا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی ایسی واضح دعوت پہ توجہ نہیں دیتے، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ فقط کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے کون سے رسول کی تائید کی گئی ہے؟ میرا پیغام یعنی جو لے کر آیا ہے اس کے ساتھ ناہنجار لوگوں نے یہی سلوک کیا ہے۔ آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کی تکذیب کی گئی، ان کی وحی کو نہیں مانا گیا، ان کی رسالت کو نہیں مانا گیا۔ تو ذرا دیکھیے تاریخ میں جھانک کر کے ان قوموں کا انجام کیا ہوا، تو آپ کے مکذبین کا بھی انجام یہی ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات اللہ کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں، ہر چیز کا رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں۔ حضور کو تسلی دینے کے بعد پھر اللہ گفتگو کا رخ لوگوں کی طرف موڑتے ہیں۔ اللہ بھی کتنے مہربان ہیں، بار بار دیکھیں نا سمجھاتے ہیں، بار بار یا ایھا الناس، اے لوگو، پیچھے کہا تھا یاد کرو خدا کی نعمتیں، اب پھر کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو ان کو فلاح اور کامیابی دینے کا جنت کا وعدہ کیا وہ بالکل برحق 100% سچا ہے جی۔ اور جو تمہیں شیاطین وعدے دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہاں سے کامیابی ملے گی وہاں سے کامیابی ملے گی، ہم تمہاری قسمت بدل دیں گے، اچھا تو فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ دیکھو دو چیزیں انسان کو دھوکے میں رکھتی ہیں، ایک دنیا کی زندگی، اس کی چہل پہل، اس کی رونقیں، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ رکھے، اس لیے کہ متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا قلیل، یہ تھوڑے وقت کا سامان ہے، چند لمحوں کی بات ہے، یہ ایک خواب ہے، جب مرو گے تو یہ زندگی خواب کی طرح نظر آئے گی، جیسے خواب دیکھ لیتا۔ تو اس لیے یہاں کی چہل پہل پہ رنگینیوں میں پڑھ کر حقیقت کو، اللہ کے وعدے کو بھولو نہیں، اور یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اور ولا یغرنکم باللہ الغرور، وہ جو دھوکے باز ہیں ان سے بھی ہوشیار رہو، دھوکے باز جو ہیں ان سے بھی ہوشیار رہو، ان کے دھوکے میں بھی نہ ہو کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑا دھوکے باز تو ابلیس اور شیطان ہے، پھر جو اس کے چیلے ویلے ہیں انسانوں میں یا جنات میں، وہ سب کے سب دھوکے باز ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور دنیا کی رنگینی اور چہل پہل سے بھی ہوشیار رہو۔ یہ دو چیزیں انسان کو دھوکے میں رکھتی ہیں۔ اب دھوکے باز کا ذکر فرماتے ہیں خاص طور پہ، ان الشیطان لکم عدو، غرور یعنی بہت زیادہ دھوکے باز جو شیطان ہے، وہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس نے دشمنی کی قسم اٹھا رکھی ہے، قسم اٹھا رکھی ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر اس نے
دشمنی کی قسم اٹھائی تھی۔ فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب انسانوں کو گمراہ کر کے رکھوں گا۔ دیکھا اللہ کے سامنے اللہ کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر انسانوں کو گمراہ کرنے کا اس نے تو فرمایا وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ تو شیطان تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو دشمن ہی۔ ہاں جی، لیکن عجیب بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان کو ظاہر میں لعنت نہ کرو اور اندر سے دوستی کرو، اوپر سے گالی دو اور اندر سے دوستی کرو، ایسا مت کرو۔ یعنی کام وہی کرو جو شیطان کہتا ہے، اوپر شیطان بڑا خراب ہے، اس نے گمراہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ کرو، ایسا نہیں کرو۔ وہ کام چھوڑو جو وہ کرنے کا کہتا ہے، کام تو وہی کرتے ہو جو وہ کہتا ہے، اور ساتھ میں کہتے ہو کہ لان تان بھی کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ تمہارا دشمن ہے، تو دشمن کو دشمن ہی سمجھو، دشمن بنا کے رکھو، دوست بنا کے نہ رکھو۔ اوپر سے دشمن کو اور اندر سے دوستی، تو یہ اپنا نقصان ہے۔ فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا، کیوں؟ اِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اس کی پارٹی دعوت دیتی ہے، تمہیں بلاتی ہے کس طرف؟ کہ تم اصحاب سعیر بن جاؤ، جہنمی بن جاؤ، دوزخ میں چلے جاؤ۔ اس کی پارٹی کی دن رات یہی کوشش، تو لہٰذا اس سے ہوشیار رہو، اس کو دشمنی سمجھو، اور جس رستے پہ وہ چلانا چاہتے ہیں اس سے باز رہو۔ اس لیے کہ آگے بڑا سخت معاملہ آئے گا۔ یہاں معاملہ یہ کہ تمہیں کانٹا چبھ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے، آگ کی چنگاری اڑ جائے تو بلبلا اٹھتے ہو، اور سعیر جو جہنم ہے اس کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتا یہاں دنیا میں رہ کر۔ اور الذین کفروا، وہ جن لوگوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، سخت، یہ اللہ کہتے ہیں سخت، سخت عذاب ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جنہوں نے پیغمبرانہ دعوت قبول کی، شیطان کی مخالفت کی، نفس کی مخالفت کی، وعملوا الصالحات، اور زندگی بھر نیک کام کرتے رہے، اللہ کے احکامات پورا کرتے رہے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی تو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے۔ ہم پہلے سے بتاتے ہیں کہ آخر انسان ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی تو ہم ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا ثواب ہے، ان کے عمل سے کہیں درجے بڑا ثواب ہے۔ یہ تو جنت میں جا کر پتہ چلے گا کہ ان کے عمل کی کیا پوزیشن کی اور ثواب کیا ہے۔ تو ادھر کہتے ہیں عذاب شدید ہے، ادھر کہتے ہیں اجر کبیر ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ افمن زین له سوء عملی فرآہ حسنا، اب فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے برے عمل خوبصورت بنا کر پیش کیے گئے ہوں، برے عمل خوبصورت بنا کے پیش کیے گئے ہوں، پر رونق بنا کے پیش کیے گئے ہوں، بڑے لذیذ اور مزیدار بنا کے پیش کیے گئے ہوں، فرآہ حسنا، پھر وہ ان کو اچھا سمجھنے لگے، اس میں کیا خرابی ہے، یہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا قباحت ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو جو لوگ رائے حق سے بھٹکتے ہیں، کبھی آپ اپنے آپ کو بھٹکتا نہیں کہتے ہم تو ٹھیک رستے پہ جا رہے ہیں، یہ بڑا اچھا رستہ ہے، یہ کامیابی کا رستہ ہے،
اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ نیچے کانٹے ہیں، اوپر کسی نے گھاس رکھی ہوئی ہے۔ نیچے کانٹے ہیں، جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ حجبت الجنہ بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، کہ جنت پردے میں رکھی گئی ہے، پس پردہ ہے، رستہ پرخار ہے، رستہ کانٹوں والا ہے، کانٹوں پہ جا کر پہنچو گے۔ وحجبت النار، جہنم کو بھی پردے میں رکھا گیا ہے، رستہ پسندیدہ ہے، من بھاتا ہے، من بھاتا ہے، پر گزرو گے تو آگے، ہاں جی۔ اس لیے جب رستہ جاؤ تو کسی سیانے سے پوچھو، میں اس منزل پہ جاتا ہوں، کدھر سے جاؤں؟ تو کامیابی کا رستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، کہتے ہیں نا ومن طلب العلا سحر اللیالی بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، کہتے ہیں محنت کے مطابق درجے ملتے ہیں، محنت کے مطابق درجات ملتے ہیں، اور جو بلند درجے چاہتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں، وہ راتوں کو جاگتے ہیں۔ جو اچھی پوزیشن لیتا ہے نا طالب علم، وہ راتوں کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جو رات کو سو جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے پرخار رستہ ہوتا ہے ہمیشہ کامیابی کا، محنت طلب رستہ ہوتا ہے ہمیشہ کامیابی کا، آرام طلب رستہ ہمیشہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں کے لیے رستہ اس کے برے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے گئے ہوں اور وہ ان کو اچھا سمجھے تو وہ تو پھنس جائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی جس کو چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسی رستے پہ چل پڑتا ہے تو اللہ رسی ڈھیلی کر دیتے، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہاتھ پکڑ کے لے آتا ہے، جو ادھر آتا ہے نا ہاتھ پکڑ کے منزل پہ پہنچا دیتا ہے، ادھر جاتے سمجھانے کے باوجود تو رسی ڈھیلی کر دیتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ناہنجار لوگوں کو اتنے سمجھانے کے باوجود جن کے پلے بات نہیں پڑتی تو اپنی جان مت کھپائیں ان کے پیچھے۔ حضور تو رحمۃ للعالمین تھے، وہ کسی کو غلط رستے پہ جاتے دیکھ کر برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ کسی نے جنگل میں آگ جلائی رات کو، تو آگ دیکھ کر کیڑے مکوڑے اور پتنگے سارے کے سارے آگے آگ پر، اور وہ بیچارہ دونوں ہاتھوں سے مار رہا ہے کہ نہیں ادھر نہ آؤ، جل جاؤ گے، نہیں آؤ، لیکن پتنگے کس کی سنتے ہیں، وہ آتے ہیں آگے وہ آتے ہیں جلتے ہیں۔ پر میری مثال بھی ایسی ہے کہ تم لوگ جہنم کے رستے پہ جاتے اور میں تمہیں کمر پکڑ کے کھینچتا ہوں، مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ۔ تو حضور تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم، تمہاری نجات کے بڑے حریص تھے، مومنوں پر بے حد مہربان اور شفیق تھے۔ آپ کو سخت دکھ ہوتا تھا کہ اتنی صاف باتیں ان کو بتائی جا رہی ہیں، کوئی فلسفیانہ گفتگو تو نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی ہو جی، اور پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کو سخت تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ اس لیے بار بار تسلی دیتے ہیں فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، سو آپ کی جان ان پر مارے حسرت کے جائے نہیں، اتنا افسوس اور حسرت نہ کریں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، اللہ جانتے ہیں جو کرتے ہیں۔
بس کر دیں میرے ٹائم زیادہ ہو جائے گا. تو 8 آیتیں ہوں گی انشاءاللہ، پھر اس کے بعد کی آیتیں چل کریں گے.